السلام علیکم اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ ابھی ہم سٹارٹ کریں گے جو کہ ہم نے سٹارٹ کی تھی تھائرائڈ گلینڈ اینڈ اینٹی تھائرائڈ ڈرگس. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم نے فاسٹ پارٹ جو ہے اپلوڈ کیا ہوا ہے. اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھو تو لازمی تھی کیونکہ اس میں بیسک ہم نے جو ہے کنسیپچولی بیان کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی ہم سٹارٹ کریں گے کہ ڈیزیز آف تھائرائڈ گلینڈ کیا کیا ہے. ٹھیک ہے، جب ایک پرسن میں تھائرائڈ کی یا ہائپو یا ہائپر تھائرائڈزم آ کر ہوتے نا تو کون سی ڈیزیز آتی ہے. تو جب ایک پرسن کو ہائپر تھائرائڈزم آ کر ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے اس کو تھائروٹوکسیکوسس ہوتی ہے اور گریو ڈیزیز بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو جب ہائپر تھائرائڈزم ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ تھائروٹوکسیکوسس اس کو کہتے ہیں، جو زیادہ نارمل سے زیادہ جب تھائرائڈ ہارمون اگر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مطلب ایک تو ہائپر تھائرائڈزم ہے، فار ایگزامپل 20% زیادہ سیکریٹ ہوئی، لیکن تھائروٹوکسیکوسس تب ہوگا جب 100 میں 80% کیا ہوں گے، T3 اور T4 بنے گا. تو اسی وجہ سے وہ ٹاکسک بنے گا. جب ٹاکسک ہوگا تو گریو ڈیزیز اکر ہوگا. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، پھر کیا ہوگی کہ انکریز سیکریشن آف تھائرائڈ ہارمون ہوگی. ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہے کہ انکریز سیکریشن آف تھائرائڈ ہارمون، تو تھائرائڈ ہارمون جو ہوتی ہے وہ پھر انکریز سیکریٹ ہوگا. ٹھیک ہے، پھر کیا ہے کہ ہائپو تھائرائڈزم کی وجہ سے جب ٹو لیٹل تھائرائڈ ہارمون پروڈیوس ہوگی، مین کم پروڈیوس ہوگی، تو اس کی وجہ سے کریٹینزم جو ہے وہ مطلب ان چائلڈ میں. تو یہ MCQ سے یہ آپ نے ضرور اپنے ساتھ لکھ لیں. ٹھیک ہے، کہ چائلڈ میں جو ہے جب ہائپو تھائرائڈزم اکر ہوتی ہے تو کون سا ڈیزیز بنے گا، ہائی کریٹینزم بنے گا. ٹھیک ہے، اگر میگزیڈیما کی بات کر لیں تو وہ ہمارے پاس کس میں ہوگی، پھر وہ ان ایڈلٹ میں ہی ہوگا. ٹھیک ہے، سمجھ گئے اسٹوڈنٹ. تو ڈرگس فار ہائپو تھائرائڈزم. تو ڈرگس سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ کی یونیورسٹی لیکچر ہمت پہ نہیں ہو تو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بروقت پہنچ جائے اور نالج کو گیٹ کر لے. ٹھیک ہے، تو ڈرگس فار ہائپو تھائرائڈزم کیا ہے. ہائپو تھائرائڈزم از یوزولی ٹریٹڈ بائی اورل ایڈمنسٹریشن آف جو لیوتھائروکسین ہے، مطلب 75 to 200 مائکروگرام ڈیلی. ٹھیک ہے، تو یہ ہم دیتے ہیں اور یہ لیتے ہیں اورلی زیادہ تر. پھر کیا ہے کہ ادر ڈرگ جو ہے فار ایگزامپل ایز لیو تھائرونین T3 اینڈ جو T4 ہے نا، جب یہ T3 اور T4 پلس ہو جائے تو اس کو ہم لیو ٹرکس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لیو تھائروکسین کون سے ڈرگس کو کہتے ہیں جب T4 ہم ایڈمنس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ایز پیپر اوور T3 لیو تھائرونین. ٹھیک ہے، اور T3 and T4 کمبائن پروڈکٹ لیو ٹرکس. تینوں جو ہے نام آپ نے یاد رکھنا ہے. فرام دا ٹریٹمنٹ آف ہائپو تھائرائڈزم. تو یہ ہائپو تھائرائڈزم کے لیے جو ہم یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم سمپلی یوز کریں گے نا T3 تو اس کو ہم لیو تھائرونین کہیں گے. اگر T4 یوز کریں گے تو T4 کو ہم لیو تھائروکسین کہیں گے، اور اگر دونوں کو کمبائن یوز کرنا ہے تو اس کو ہم لیوٹرکس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر آتے ہیں کہ یہ اس کی فارماکوکائنیٹکس کسی طریقے سے ہوتی ہے. تو اورلی ایزیلی ایبزارب ہوتی ہے. دا بایو اویلیبلٹی آف T4 جو ہے 80% ہے، اینڈ 95% جو بایو اویلیبلٹی ہے نا تو وہ T3 کا ہے. تو یہ بایو اویلیبلٹی وہ ہوتی ہے جو آپ ڈرگز لیتے ہیں اور کتنا اماؤنٹ. فار ایگزامپل آپ نے 1 mg لے لی تو آپ کے بلڈ سرکولیشن جو سسٹم میں سرکولیشن ہے، ویسل ہے، اس میں کتنا جو ہے صاف کیا ہوتی ہے ڈرگ سے وہ پہنچ گیا. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم بایو اویلیبلٹی کہتے ہیں. پھر کیا ہے کہ T4 از بیٹر ٹولریٹڈ دین T3 preparation and has a long half life. ٹھیک ہے، T4 بیٹر ہے، اس کی برداشت ہونے کی کیپیبلٹی بھی زیادہ ہے، اور جو T3 ہے اس کی پریپریشن اور اس کی جو ایفیکٹ ہوتی ہے وہ لانگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو لیو تھائروکسین از ڈوز ونس ڈیلی. ہم یہ ڈیلی کیا کرتے ہیں، لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اینڈ اسٹیڈی اسٹیٹ از اچیو ان 6 to 8 جو ہے ویک. ٹھیک ہے، تو 6 to 8 ویک ہم یہ کیا کر لیتے ہیں، مطلب جب لیو تھائروکسین یوز کریں گے نا تو 6 to 8 ویک میں جو ہے
وہ اپنی حالت میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہے، یہ اس کی جو نارمل مطلب اسٹرکچر ہے کہ وہ کون کون سے افیکٹ شو کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو نارمل میکینزم آف ایکشن آف دا تھائرائڈ ہارمون تو T4 جو ہے پھر کیا ہوتی ہے، اس آئوڈینیز انزائم کے تھرو T4 آپ بن جاتی ہے، ایک آئوڈین اس سے ریلیز ہوتی ہے۔ تو پھر T3 جو ہے وہ تو ایکٹیو فارم ہے، تو اس ایکٹیو فارم سے جو پھر نیوکلیئر ریسیپٹر پہ ایکٹ کرے گا، اور پھر جو کیا ہوگی، وہ ڈی این اے کی جو نیوکلیس ہوتی ہے، نیوکلیس کے اندر چلے گیا۔ تو جب نیوکلیس میں اندر چلے جاتے ہیں تو ڈی این اے جب ٹرانسکرپشن کرے گا نا، تو اس ٹرانسکرپشن میں کیا ہوگی، ٹرانسکرپشن تو میسنجر آر این اے ہوگی نا، تو اس میسنجر آر این اے اس پہ ایک کرے گا، جب اس پہ ایک کرے گا تو سینتھیسس نیو پروٹین بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس نیو پروٹین کی وجہ سے پھر آپ کی جو گروتھ کے پہ افیکٹ کرے گا، تو گروتھ فارمیشن ہوگی، بون فارمیشن ہوگی، میچوریشن ہوگی۔ اگر بات کر لے کسی سینئس سینٹرل نروس سسٹم، تو میچوریشن آف دا سینٹرل نروس سسٹم، اگر ہم بیمار پہ دیکھ لینا تو بیسل میٹابولک ریٹ، ٹھیک ہے، سوڈیم یا پوٹاشیم ایٹی فیز کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ زیادہ کرا دیتی ہے، آکسیجن کنزمپشن زیادہ کرتی ہے، ہیٹ پروڈکشن بھی زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ زیادہ میٹابولزم ہونے والا ہے، اور بیمار بھی زیادہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہے کہ جو میٹابولزم ہوتی ہے، تو میٹابولزم میں گلوکوز کی ایبزارپشن جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے، جو گلائکوجن سٹور ہوا ہے لیور میں وہ اس کی بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے گلوکوز میں زیادہ تر، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوتی ہے گلائکوجینولائسس، مطلب جو ان ڈائریکٹ فارم سے پھر وہ گلوکوز بھی بنے گا اس پروٹین کی وجہ سے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ سٹیمولیٹ کرا رہے ہیں آپ کی بلڈ کی جتنے بھی ٹیشو، سیل کی باڈی کی جتنے بھی ٹیشو ہے، لیپولائسس، پیٹ کی ڈائجیشن، پھر کیا ہوتی بریک ڈاؤن، پروٹین سینتھسس اینڈ ڈیگریڈیشن، مطلب نٹ میٹابولزم ہو جاتی ہے، اور کارڈیوواسکولر پہ وہ افیکٹ جب کرے گا نا تو کارڈک آؤٹ پٹ زیادہ ہوں گی کیونکہ یہ ہائپر کنڈیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آتی ہے کہ جو ایڈورس ریئیکشن ہوتی ہے نا، تو اس ڈرگس کی ہائپوتھائرائڈزم کے لیے جو ہم یوز کرتے ہیں، تو اوور مچ جب لیڈ ٹو تھائروٹاکسیکوسس، مطلب یہ جو دیکھیے ایک ہوتی ہے فار ایگزامپل، یہ نارمل T3 اور T4 کی پروڈکشن ہو رہی ہے، یہ میں آپ کو ٹیپیکلی آپ ڈیگرام دیتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ نارمل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، T4 اور T3 جب ہائپر تھائرائڈزم ہو جاتی ہے تو یہ اتنا زیادہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کنڈیشن کو ہم ہائپر تھائرائڈزم کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اگر ہم تھائروٹاکسیکوسس کی بات کر لینا، تو تھائروٹاکسیکوسس پھر اگر ہم بات کر لیں تو یہ ادھر تک جب زیادہ پروڈیوس ہو جاتی ہے نا، تو اس زیادہ پروڈیوس ہونے کی وجہ سے ہم اس کو پھر جو گلینڈ ہوتی ہے وہ ٹاکسک اکر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر سمٹم آف دا ہائپر تھائرائڈزم جو ہے وہ کتنے ہیں یا کون سے ہیں، تو ہائپر تھائرائڈزم کی جو مطلب سمٹمس ہیں وہ اکر ہوتی ہے، تو ہائپر تھائرائڈزم دیکھیں، ابھی ہم ہائپر تھائرائڈزم بیان کرتے، ٹھیک ہے۔ تو intolerance to heat, as the body produce lot of heat due to increased basal metabolic rate caused by the excessive thyroxine، تو excessive thyroxine T3 کی جو T4 ہے اور T3 وہ دونوں کی پروڈکشن کی وجہ سے پھر زیادہ میٹابولزم ہوگا، تو جب زیادہ میٹابولزم ہوگا باڈی کے اندر ہیٹ زیادہ بنے گا، تو جب ہیٹ زیادہ بنے گا پھر کیا ہوگا، پھر مطلب وہ پرسن پھر ہیٹ کے جو ہے وہ برداشت نہیں کرے گا کیونکہ اس کے اندر میں بھی ہیٹ ہے، اور اگر آپ باہر سے بھی ہیٹ وغیرہ پرووائڈ کر لیں تو پھر اس کو انزائم ڈیجنریشن وغیرہ کی پاسبلٹی ہے، اور کمپلیکیشن میں پھر چلے جاتے ہیں۔ دوسرا جو ہے ہمارے پاس انکریز سویٹنگ آ جاتی ہے کیونکہ اندر سے وہ ہیٹ ہے، تو وہ ہیٹ جو بیلنس ہومیوسٹیسس میکینزم کرے گا تو وہ اپنے باڈی سے جو ہے وہ سویٹنگ کرے گا، جب وہ سویٹنگ ہوگا تو اس کی وجہ سے اس سے آکسیجن نکلے گا، کاربن ڈائی آکسائڈ وغیرہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی ٹمپریچر ہے وہ نارمل میں ہی آئے گا، سویٹنگ کی وجہ سے میکینزم ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ڈیکریز باڈی ویٹ ڈیو ٹو فیٹ میٹابولزم، ٹھیک ہے، فیٹ میٹابولزم کی وجہ سے پھر کیا ہوتی ہے، ویٹ ڈیکریز ہوتی ہے۔ ڈائریا ڈیو ٹو انکریز موٹیلٹی، یہ بھی ہے۔ ویکنیس آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، ویکنیس اس لیے کہ پروٹین کی کیٹابولزم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔
پھر کیا ہے کہ نروسنس، ایکسٹریم فیٹیگ، انیبلٹی ٹو سلیپ، مائلڈ ٹریمر ان ہینڈ، ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزیں اس میں اکر ہوتی ہیں۔ پھر کیا ہوتی ہے کہ جو پولیسائتیمیا بھی ہمارے پاس ہائپر تھائرائڈزم میں ہوتی ہے، زیادہ آر بی سیز کی مین ایریتھروپوئیسس جو ایکٹیویٹی ہے وہ بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ ٹیکی کارڈیا، آؤٹ پٹ کارڈک کی زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کی پیریپریل میں زیادہ سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے، گلوکوز وغیرہ کی ضرورت ہے، میٹابولزم ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے۔ تو یہ ریفرنس ویلیو ہے لیب کے، ٹھیک ہے، جب ہم ٹیسٹ کریں گے تائرائڈ ہارمون کے، تو ٹیسٹ کی جو ہے وہ نیم ہے کہ ٹی ایس ایچ، ٹھیک ہے، تو رینج کتنے 0.3 سے لے کے 4.7 ملی جو یونٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پر لیٹر۔ پھر کیا ہے کہ T3 کی اگر ہم مقدار کر لیں نا تو T3 کی 0.92 ہے، ٹھیک ہے، اس سے لے کے 2.878 نینو مول تک، ٹھیک ہے۔ پھر اگر ہم بات کر لیں تو فیکٹر T3 جو ہے وہ ہمارے پاس کہ 0.22 سے لے کے 678 تک، اور T4، تو اس میں جو ویلیو امپورٹنس ویلیو MCQs کے لحاظ سے آپ نے یاد رکھنا ہے، تو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کسی TCH کے لیے یہ۔ پھر دوسری نمبر پہ T3 کے امپورٹنس ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کی امپورٹنس ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اسی طریقے سے ہی لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تینوں آپ نے ضرور سے ضرور آپ نے یاد رکھنا ہے، MCQs کے لیے بہت زیادہ امپورٹنس ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوتی ہے کہ جو اینٹی تائرائڈ ڈرگس ہے، تو اینٹی تائرائڈ ڈرگ اس نے 4 کلاسز میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے۔ ایک کلاس ہمارے پاس تھائیو امائڈ کی کلاس ہے، ٹھیک ہے، تو تھائیو امائڈ کی جو کلاس ہے اس کی میں جو ڈرگس ہے نا وہ ہمارے پاس جو پروپائل تھائیو یوراسل ہے، اور پھر ہمارے پاس میتامیزول ہے، ٹھیک ہے، اور کاربامیزول ہے، ٹھیک ہے، تو یہ 2 ڈرگس ہمارے پاس تھائیو امائڈ کے گروپ ہیں۔ دوسری جو گروپ ہے وہ ہمارے پاس بیٹا ایڈرینرجک جو ایڈرینوسیپٹر ہے بلاکر، ٹھیک ہے، ایڈرینرجک ریسیپٹر بلاکر ہم اس کو کہتے ہیں۔ تو ہمارے پاس جو پروپانول ہے نا، تو پروپانول ہمارے پاس اٹ از یوزڈ ان دا مینجمنٹ آف ہائپر تھائرائڈزم سمٹم، ٹھیک ہے، تو جو پہلے ہم نے ہائپر تھائرائڈزم کی سمٹم بیان کی نا، تو وہ سب کے سب اس میں یہ جو پروپانول ہے نا، تو یہ اس میں یوز ہوتی ہے۔ پھر ہے ہمارے پاس جو انہیبیٹر آف ہارمون ریلیز ہے نا، تو آیوڈین یا آیوڈائڈ آف سوڈیم پوٹاشیم آرگینک آیوڈائڈ جو ہوتے ہیں نا، یہ ہم اس لیے اس کو ہوتے ہیں تاکہ ہارمون کی ریلیز جو ہوتے ہیں وہ انہیبٹ کرا لے۔ ریڈیو ایکٹیو آیوڈین جو ہے ہم اس لیے یوز کرتے ہیں کہ یہ ایک مطلب سلوشن فارم میں ہوتی ہے، وہ ہم پیشنٹ کو دیتے ہیں، اور یہ ایک ٹیسٹ ہوتی ہے، جب وہ چلے جاتے ہیں تھائرائڈ میں ٹو دا بلڈ، ٹھیک ہے، تو پھر اس جگہ کی ہم ایکس رے کرواتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، تھائرائڈ کی آیوڈین کی کمی یا کچھ اور چیزوں کی کمی ہے، تو ہمیں پتہ چلتے ہیں۔ یہ ایک لیب کی مطلب یہ ایک ٹیسٹنگ آبزرویشن پروسیجر ہوتی ہے۔ سب سے پہلے جو کلاس ہوتی ہے وہ تھائیو امائڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو تھائیو امائڈ میں 2 ڈرگ تھا، میتامیزول اور کاربامیزول، ٹھیک ہے، پروپائل تھائیو یوراسل، ٹھیک ہے۔ These 2 are the major drug used in the treatment of thyrotoxicosis. Carbamazole convert into metazole، ٹھیک ہے، in view، تو ان ویو آپ نے ورڈز یاد رکھنا ہے کہ جو کاربامیتازول ہوتی ہے نا، تو وہ جب کنورٹ ہو جاتی ہے میتامیتازول، تو وہ کس کے تھرو، ویو یا انویٹرو، تو انویٹرو مین جو باہر ہم مکس کرتے ہیں اور پھر دیتے ہیں، اور ویو یہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ اندر ہی کنورٹ، جب ہم کاربامیتازول دیتے ہیں نا، تو کاربامیتازول پھر باڈی میں اندر جو ہے وہ کنورٹ ہو جاتی ہے میتامیتازول، اور پھر ایکٹ کرے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے موڈ آف ایکشن یہ ہے کہ دیز ڈرگز انہیبٹ تھائرائڈ ہارمون پروڈکشن بائی دا انہیبٹنگ تھائرائڈ پرسیڈیز which is required in intra-thyroidal جو آکسیڈیشن آف آیوڈین، جو آیوڈین، تو سب سے پہلے اسٹیپ میں یہ تھائیوامائڈ گروپ پرآکسیڈیز انزائم کی جو ایکٹیویٹیز ہے، جو ہم نے پہلے پس پارٹ میں بیسک میں آپ لوگوں کو کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ڈائیگرام جو ہم نے ایکسپلین کیا ہوا ہے، تو
ए पेरोक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। और ये किस चीज़ के लिए रिक्वायर्ड होती है एंजाइम? ये एंजाइम इसलिए इम्पोर्टेंट होती है, जो हम डाइट से आयोडीन लेते हैं ना, तो वो आपकी मतलब जो उसकी ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन हो जाती है, और उस ऑक्सीडेशन के थ्रू पर वो आपके T3 और T4 बनने की मतलब क्या होती है, मुकम्मल होती, कंप्लीट होती है। तो ये वो सबसे पहले ख़त्म करेगा ये ड्रग्स, थायोआमाइड जो ड्रग्स है। दूसरी नंबर पे इनहिबिटिंग द आयोडीनेशन आता है थायरोक्सिन। जो थायरोक्सिन और आयोडीन जो है वो जब कंबाइन होगी थायरोग्लोबिन के हेल्प से, ठीक है, फिर उसके बाद जो है डायरेक्टली मतलब T3 और T4 बनेगी ना, तो ये इनहिबिट कर लेते हैं। तीसरी इनहिबिटिंग कपलिंग जो है, मतलब इनहिबिटिंग क्या है कि इनहिबिटिंग कपलिंग ऑफ मोनोआयोडोथायरोक्सिन एंड डाईआयोडोथायरोक्सिन टू फॉर्म द थायराइड हार्मोन। तो मोनोआयोड और जो डाईआयोडोथायरोक्सिन होती है वो क्या होती है, वो इनहिबिट होती है ताकि वो कंबाइन ना हो जाए। फिर चौथी जो है हमारे पास प्रोपाइल थायोयूरासिल आल्सो इनहिबिट पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T3 to T4 बाय इनहिबिटिंग डाईआयोडो। ये भी हमारे पास एक ड्रग्स है, ठीक है, सॉरी एंजाइम है, जो कि उसके हेल्प की वजह से जो है वो पेरिफेरल जो ग्लूकोज वो लेते हैं ना, वो क्या होती है, वो कन्वर्ट नहीं होती। जो T3 और आपको पता है कि T4 यूज़ नहीं होती बॉडी में, तो ये T4 की कन्वर्ट हो जाती है किस चीज़ में, T3 में। तो इस कन्वर्जन को इनहिबिट करने के लिए जो हम ड्रग्स यूज़ करते हैं प्रोपायोथायरोसिल यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ ना हो जाए। तो ये है हमारे पास एक मेकेनिज़म आता है जो थायोआमाइड ड्रग्स था, ठीक है। तो थायोआमाइड ड्रग्स का जो मेकेनिज़म है ये इसी वजह से है, मेन जो फंक्शन है। तो ये फंक्शन ये है कि पेरोक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करना, ये इसका मेन फंक्शन है। MCQ के लिए याद रखें, ठीक है। ये जो हमने पहले आपको फर्स्ट यूनिट में हम फर्स्ट पार्ट जो हमने अपलोड किया हुआ है, ठीक है, ये हम अभी सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो उसकी वजह से ये तो इसकी जो डायग्राम था वो हमने पहले अच्छी तरीके से पढ़ाई है, ठीक है। तो ये जो एक थायोआमाइड ड्रग्स है ये इस रीजन तक काम करेगा। अगर इससे कोई भी ड्रग्स उस पे काम नहीं हुआ तो फिर वो दूसरे स्टेप में हम देखेंगे। तो थेरेपेटिक यूज ऑफ थायोआमाइड जो है मतलब वो किस चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं। तो दीज ड्रग्स कंट्रोल थायरोटॉक्सिकोसिस इन बोथ ग्रेव डिजीज़ एंड टॉक्सिक न्यूडुलर गाइटर। तो ग्रेव डिजीज़ हाइपरथायराइडिज्म की वजह से होती है, और जो गाइडर होती है वो भी हाइपरथायराइडिज्म की वजह से होती है। तो वो दोनों कंडीशन के लिए हम यूज़ कर दें। क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट स्टार्ट आफ्टर 1 to 2 वीक, ठीक है। तो जब हम 1 to 2 वीक ये टैबलेट वगैरह यूज़ करते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि हमें इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। फिर हम आते हैं कि जो प्रोफाइल थायोयूरासिल होती है ना, तो 50 से लेके 150 mg जो TDS होती है 3 टाइम हम यूज़ कर लेते हैं, 25 to 50 mg 2 टाइम, ठीक है, या 3 टाइम फॉर मेंटेनेंस। तो फिर हम क्या कर लेते हैं, कार्बामेज़ोल जो ड्रग्स होती है वो हमने यूज़ करना है 5 to 15 mg 3D, ठीक है, इनिशियली। फिर हम मेंटेनेंस डोज करवाते हैं और 2.5 से लेके 10 mg डे पर डेली एंड 1 to 2 डिवाइडेड डोजेस, ठीक है। तो मुख्तलिफ किस्म की डोजेस पे हम डिवाइड कर लेते हैं। फिर एडवर्स इफेक्ट ऑफ थायोआमाइड क्या होती है, तो स्किन रैशेज, मल्टीपोलर जो फाफुलर जो फ्लूराइटिस रैशेज होती है मोस्ट कॉमन, ठीक है। जो रैशेज वगैरह मतलब एलर्जिक रिस्पांस जो है उसकी एक एलर्जी हो सकती है। तो जब एलर्जी होगी तो फिर ये जो स्किन पे मुख्तलिफ किस्म के स्पॉट्स वगैरह रैशेज आ जाती हैं। फीवर भी हो सकती है, ठीक है, टेम्परेचर भी आ सकती है, एडवर्स इफेक्ट है, ठीक है। फिर है हमारे पास हेपेटिक जो एबनॉर्मेलिटी है लेवर की, ठीक है, मतलब हेपाटाइटिस वगैरह या कोलेस्ट्रिक जैंडाइटिस कैन बी फीटल, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ किस्म की एबनॉर्मेलिटी अकर हो सकती है, ठीक है। ये एडवर्स इफेक्ट है थायोआमाइड ड्रग्स के। नोजिया एंजाइटी डिस्ट्रेस आ जाती है, ठीक है, एंड अल्टर सेंस ऑफ टेस्ट एंड आर स्मेल में अकर
ٹھیک ہے، ود میتامیزول. ٹھیک ہے، تو یہ جو میتامیزول ہے یہ پھر اسپیسیفک ہے، تو یہ آپ نے MCQs کے لیے یاد رکھنا ہے کہ جو ٹیسٹ اور سینسیشن کو الٹر کرے گا، خراب کرے گا، وہ کون سے مطلب کیا ہوگی، ڈرگس ہوگی، تو وہ میتامیزول ہوگی. ٹھیک ہے، دا موسٹ ڈینجرس جو ہوتی ہے ڈینجریس، ٹھیک ہے، تو ایک گرینوسائٹوسس ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مطلب ایک گرینولوسائٹ جو ہوتی ہے نا، کاؤنٹ لیس ہو جاتی، کم ہو جاتی ہے 500 ملی لیٹر سیلس پر ملی لیٹر. ٹھیک ہے، پھر ہمارے پاس کیا ہوتی ہے کہ آیوڈین سالٹ، دوسری جو ہم کلاس آف ڈرگز ڈسکس کریں گے، تو آیوڈائڈ سالٹ. تو آیوڈائڈ سالٹ انہیبٹ آرگینیفیکیشن مین آیوڈین آف تائروکسین. تو تائروکسین اور آیوڈین کمبائن ہونا یہ بھی ایک فینامنا ہے جو کہ T3 T4 کے لیے امپورٹنس ہوتی ہے. یہ کیا کہلاتے ہیں، انہیبٹ کرتے ہیں، اس کو ہم دوسرا نام کیا دیتے ہیں، آرگینیفیکیشن. اینڈ تھائرائڈ ہارمون ریلیز. تو تھائرائڈ ہارمون بھی ہم کیا ہوتے ہیں، پھر وہ ریلیز ہوتی ہے جب تائروکسین اور دوسرا آیوڈینیشن ہو جاتی، تو اس کی وجہ سے پھر تھائرائڈ ہارمون بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، پھر ہمارے پاس کیا ہے کہ دیز سالٹس آلسو ڈیکریز دا سائز اینڈ ویسکولیرٹی آف دا ہیپیٹک. جو ہائپر پلاسٹک تھائرائڈ گلینڈ ہوتی نا، تو وہ اس کی سائز اور جو ویسکولیرٹی ہوتی ہے، پھر یہ سالٹ کیا کریں گے، یہ ڈیکریز کرے گا، اور جو ہائپر پلاسٹک ایکٹیویٹی ہوتی ہے نا، وہ اکر ہو جاتی ہے. سمجھ گئے اسٹوڈنٹ کہ مطلب ڈیکریز دا سائز اینڈ ویسکولیرٹی آف دا ہائپر پلاسٹک مین ہائپر تھائرائڈزم میں وہ گائڈر اس کی سائز انکریز ہوتی ہے، سویل ہو جاتی ہے. تو اس سویلنگ کو کم کرنے کے لیے جب ہم یہ آیوڈائڈ سالٹ یوز کریں گے نا، تو اس کی سائز اور یہ چیزیں ڈیکریز کرے گا. سینس آیوڈائڈ سالٹ جو ہے انہیبٹ دا ریلیز ایز ویل ایز دا سینتھسس آف ہارمون. یہ جو ہارمون اور یہ چیزوں کی سینتھسس بھی کم کرائے گا، اور آیوڈین جو ہے پیک اپ وہ بھی کم کرے گا. دیئر آن سیٹ آف ایکشن اکر ریپڈلی ود ان 2 to 7 days. ٹھیک ہے، 2 to 7 days جو ہے یہ آپ اپنے جو ہے وہ کیا کرے گا، ایکشن شو کرے گا. دس افیکٹ is transient because the thyroid gland escape from iodine یا iodide block after several weeks or treatment. ٹھیک ہے، تو پھر جب یہ ڈرگز یوز کرے گا نا، تو اس کی وجہ سے جو آیوڈین بلاک ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو مطلب زیادہ جو آیوڈین تو جب زیادہ آیوڈین اس تھائرائڈ گلینڈ کو نہیں ملے گا، بلاک ہوں گی، ٹھیک ہے، اسکیپ ہوں گی آیوڈین، پھر وہ زیادہ تو T3 T4 نہیں بنے گا نا، اسی وجہ سے. تو آیوڈائڈ سالٹ جو ہے، جو آیوڈائڈ بلاک ہوتے ہیں نا، وہ کیا کر لیتے ہیں، وہ مطلب انہیبٹ کراتے ہیں. پھر ہمارے پاس آیوڈائڈ سالٹ آر یوز ان تھائرائڈ اسٹروم سیویئر تھائرائڈوٹوکسیکوسس اینڈ ٹو پریفر دا پیشنٹ فار سرجیکلی ریسیکشن آف دا ہائپر ایکٹیو تھائرائڈ. جو ہائپر ایکٹیو تھائرائڈ ہوتی ہے، مطلب جو تھائرائڈ ایکٹیویٹی جب زیادہ ہو جاتی، تو اس کی وجہ سے جو ہے پھر وہ جو گلینڈ ہوتی ہے وہ اس کو سرجری ہونے چاہیے. تو اس سرجری ہونے کی دیے جو ہے یہ ہم مطلب زیادہ تر یوز کرتے ہیں تاکہ وہ جو گلینڈ ہے وہ شرنک ہو جائے. جب گلینڈ شرنک ہو جاتے تو اس کی آسانی سے جو ہے اس کی سرجری وغیرہ ہوتی ہے. تو دا یوزول فارم آف دس ڈرگ آر لوگولس. ٹھیک ہے، لوگولس سولوشنس مین لوگولس سولوشن میں کون کون سے کمپاؤنڈ ہوتے ہیں، آیوڈین اینڈ پوٹاشیم آیوڈائڈ. ٹھیک ہے، اینڈ سیچوریٹڈ جو سولوشن آف پوٹاشیم آیوڈائڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتی ہے، یہ دونوں کمبائن ہو کے ایک سولوشن بناتے ہیں پوٹاشیم آیوڈائڈ. ٹھیک ہے، وہ ہم دیتے ہیں. تو MCQs کے لیے یاد رکھیں، لیگول سولوشن میں کنٹین ہوتی ہے 5% آف آیوڈین اینڈ 10% جو پوٹاشیم آیوڈائڈ ہوتی ہے سولوشن، اینڈ 5 to 10 ڈراپ جو ہے آپ نے پر ڈے لینا ہے. ٹھیک ہے، تو آیوڈائڈ سالٹ جو ہے یہ سوڈ ہوتی ہے، مطلب ایک یونٹ ہے، تو 100 سے لے کے 300 mg پر ڈے آپ نے لینا ہے. ٹھیک ہے، پھر کیا ہے کہ ہمارے پاس ایڈورس افیکٹ اس کی کون کون سی ہو سکتی ہے.
تو ایکیوٹ ایڈوانس افیکٹ ہو سکتی ہے، مطلب اگر انڈیویجول ہو آر سینسٹیو ٹو آیوڈین، ٹھیک ہے، مطلب مینیفیسٹیشن کون کون سے ہوتی ہے، اور یہ ہر کسی کی جو ایڈورس افیکٹ ہے یہ الگ الگ ہو سکتی ہے، کیونکہ ہر انسان کی باڈی کی جو سسٹم ہوتی ہے وہ الگ ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو سویلنگ آف لپس ہو سکتی ہے، آئی لیڈ ہو سکتی ہے سویلنگ، انجیوڈیما ہو سکتی ہے، آپ لیرنگس، ٹھیک ہے، پیور ہو سکتی ہے، مطلب جوائنٹ پین ہو سکتی ہے، پیور ہو سکتی ہے، مطلب پیور ہو سکتی ہے، جوائنٹ فین ہو سکتی ہے، جو پیٹیچل مطلب جو ہیمریج ہوتی ہے۔ پیٹیچل کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو پیچز آپ انسان پہ آتی ہے نا ریڈ کلر کا، الرجک ریئیکشن کی وجہ سے، پھر وہ کیا ہوتی ہے، مطلب وہ بریک ہو جاتی ہے، جب وہ بریک ہو جاتی ہے تو اس سے بلیڈنگ وغیرہ ہو جاتی ہے، تو اس جگہ پہ اگر کوئی بھی آرٹریز وغیرہ ہو تو پھر وہ کیا ہوتی ہے، بریک ہو جاتی ہے۔ کورونک اوور ڈوزس بھی کی وجہ سے بھی یہ بھی ہو سکتی ہے، اگر ایک پرسن ایسا ہو کہ وہ بہت زیادہ پرولانگ ٹائم سے یہ ڈرگز یوز کرتے ہیں نا، تو اس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو سکتی ہے، جو آیوڈائڈ سال ہوتی ہے۔ پھر یہ انفلامیشن آف میوکس ممبرین یہ بھی کرا دیتی ہے، ایڈورس افیکٹ ہے۔ سلیویشن زیادہ کرا دیتی ہے، یا سلیویشن اگر یہ ہے کہ جب یہ ڈائریکٹلی جو کس چیز کو افیکٹ کرے گا، مطلب آپ کی جو سلیوری گلینڈس ہوتی ہیں وہ افیکٹ کرے گا، تو اگر سٹون وغیرہ کی فارمیشن ہوئی تو پھر وہ سلیویشن وغیرہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ سنیزنگ بھی ہوگی، یہ بھی ایڈورس افیکٹ ہے۔ سویلنگ آف دا آئی لیڈ ہوں گی، سویلنگ آف دا آئی لیڈ، اور جی آئی ٹی ڈسٹربنس ہوگی، ٹھیک ہے۔ پھر تیسری جو ہم ڈرگس کی کلاسیفیکیشن یوز کرتے تو ریڈیو ایکٹیو آیوڈین، ٹھیک ہے۔ تو ریڈیو ایکٹیو آیوڈین از ایڈمنسٹر ایز اے سوڈیم سالٹ، ٹھیک ہے، مطلب 131 آیوڈین وہ ہم ایز اے ریڈیو ایکٹیو آیوڈین جو ہے لیتے ہیں۔ تو ڈسکور ان واٹر ڈیزولو، سب سے پہلے ہم ڈیزولو کریں گے واٹر میں، پھر وہ ہم اورلی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب وہ ہم اورلی دیتے ہیں تو 131 ایمٹ ریڈیشن ایز ویل ایز بیٹا پارٹیکل، دیکھیں ہمارے پاس یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ واٹر میں 131 جو ہے آیوڈین وہ ہم کیا کریں گے، واٹر میں ڈیزالو کریں گے۔ واٹر جب ڈیزالو ہوگی تو پھر یہ بلڈ اسٹمک میں چلے جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اسٹمک سے جو پھر وہ مطلب بلڈ کے تھرو پھر کس چیز میں چلا جائے گا، بلڈ کے تھرو وہ ڈائریکٹلی تائرائڈ گلینڈ میں چلا جائے گا۔ جب تائرائڈ گلینڈ میں چلے جاتے ہیں نا تو پھر کیا ہوتی ہے، اس جگہ پہ وہ ریڈیشن ایمٹ کرے گا۔ جب اگر ریڈیشن ہم چیک کریں گے کہ اس پہ کتنا ریڈیشن پاس ہوتے ہیں یعنی وہ ہوتی، ٹھیک ہے۔ پھر 131 is a concentrated by thyroid incorporated in collide emitted radiation from within the follicle، ٹھیک ہے۔ تو پھر تو یہ جو ہم دیتے ہیں نا تو دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بھی تائرائڈ میں اسٹوم وغیرہ ایب نارمل گروتھ وغیرہ ہو جاتی ہے نا تو وہ اس ریڈیشن کی وجہ سے، اس کنسنٹریٹڈ تائرائڈ ریڈیشن کی وجہ سے پھر وہ جو ایب نارمل سیل ہوتی ہے یا پولیکل وغیرہ یہ پھر کیا ہوتی ہے، اس ایمیٹڈ ریڈیشن کی وجہ سے پھر افیکٹ ہو جاتی ہے اور پھر ختم ہو جاتی ہے۔ تو جب یہ ختم ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے گلینڈ کو بھی افیکٹ کرا دیتی ہے، دیکھیں کہ بیٹا پارٹیکل پینیٹریٹ کسی کے اراؤنڈ 0.5 سے لے کے 2 ملی میٹر آف ٹیشو، ٹھیک ہے۔ تو یہ اتنی اگر ایک ٹیشو کی مطلب جو لینتھ ہوتی ہے وہ 0.5 سے لے کے 2 mm تک ہو تو پھر اس میں ایک بیٹا پارٹیکل پینیٹریٹ ہوتی ہے، اور پھر کیا ہوتی ہے کہ تائرائڈ پالیکولر سیلز آر افیکٹڈ ود ان انڈر گو فیکنوسس، ٹھیک ہے۔ تو اس ریڈیشن کی وجہ سے وہ جو تائرائڈ کیا ہوتی ہے، تائرائڈ جو پالیکولر سیلز ہوتی ہے جہاں سے T4 پروڈکشن ہوتی ہے وہ سیلز پھر کیا ہوتی ہے، پیکنوسس بن جاتی ہے، مطلب اس کی جو نیوکلیس ہو جاتی ہے اس کی بریکنگ ہو جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ شرنکن ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پیکنوسس مین شرنکن ہو جاتی ہے نیوکلیس، ٹھیک ہے۔
نیکروسس بن جاتی ہے، مطلب اس کی جو نارمل سیل تھی وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے. اینڈ فالو بائی فائبروسس، تو نیکروسس فالو کرتے ہیں فائبروسس، مین جو نارمل ہیلدی ٹیشو ہے وہ ڈیڈ ٹیشو میں کنورٹ ہو جاتی ہے. پھر کیا ہوتی ہے کہ جو وین اے لارج ڈوز از گیون، اگر ایک پرسن زیادہ ڈوز دیتے ہیں تب یہ مسئلہ کریٹ ہوگا. یوزز ہم کس لیے یوز کرتے ہیں؟ تو ڈائگنوسٹک پرپس یہ ہے کہ 25 سے 100 جو مائکرو کیوری ہوتے ہیں ان تھائرائڈ فنکشن ٹیسٹ کے لیے، ٹھیک ہے. اور جو تھراپیوٹک یوز تو 3 سے لے کے 6 مائل کیوریز اینڈ ٹاکسک جو نیوڈیولر ہوتے ہیں نا، تو اس کے لیے ہم یہ یوز کرتے ہیں. پھر کیا ہے کہ یہ کس چیز کے لیے، مطلب جو گائٹر وغیرہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور گریف ڈیزیز یا تھائرائڈ جو کیلشیم وغیرہ، اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں. پھر ہمارے پاس جو ایڈورس ایفیکٹ ہے نا، تو ایڈورس ایفیکٹ میں آتے ہیں کہ جو ہائپر تھائرائڈزم اکر ہوں گی. ہائپو تھائرائڈزم اس لیے اکر ہوں گی کہ تھائرائڈ گلینڈ کی جو سیلس ہیں وہ خراب ہوئے. جب وہ خراب ہو جاتی ہیں تو یہ کیا ہوگا، یہ ڈرگ جب ایک پرسن یوز کرے گا نا تو وہ اس میں T3 T4 کی کمی لازم ہوگی، کیونکہ یہ چلے جائے گا تھائرائڈ گلینڈ میں، اور وہاں جو سیلس ہے تھائرائڈ کے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے. جب وہ ڈیمیج ہوگا تو پروڈکشن تو نہیں ہوگا نا. پھر کیا ہے کہ کراسز دا پلیسنٹا ٹو ڈسٹرائے دا فیٹل تھائرائڈ جو گلینڈ اینڈ از سیکریٹڈ ان بریسٹ ملک، ٹھیک ہے، بیبی بیکم ہائپو تھائرائڈ. تو یہ پلیسنٹا کو کراس کر لیتے ہیں. جب وہ یہ زیادہ تر جو پریگنینسی میں ہم نہیں دے سکتے کیونکہ یہ مسئلہ کریٹ کرتے ہیں، کیونکہ پلیسنٹا سے وہ پاس ہوتی ہے اور پیٹل میں جو تھائرائڈ گلینڈ ہے وہ بیبی کے تھائرائڈ گلینڈ کو ڈیتھ کرے گا، خراب کرے گا. جب وہ خراب ہو جاتے ہیں نا تو پھر وہ تو پیٹل کی جو گلینڈ ہے وہ کیا ہوگا، وہ بلیک ہوگی، وہ خراب ہوگی نا، ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ پریگنینسی میں یہ ایڈورس ایفیکٹ شو کرے گا، پیٹل کی جو تھائرائڈ گلینڈ ہے وہ ختم کرے گا. پھر ہم بات کر لیتے ہیں کہ بیٹا بلاکر کیا چیز ہے. تو اس جو ہم نے پہلے ڈرگس پڑھی نا، تو اس میں جو پروپانول ہو وہ ہمارے پاس بیٹا بلاکر ہے. تو بیٹا بلاکر کا مقصد ہے کہ از یوز ٹو ریپڈلی ایلیویٹنگ مینیفیسٹیشن آف دا تھائروٹاکسیکوسس دیٹ آر ڈیو ٹو دا سمپیتھک، جو یہ ہے کہ سمپیتھیٹک اوور ایکٹیویٹی، فار ایگزامپل پالپیٹیشن، ٹریمر، نروس اینڈ سویٹنگ وغیرہ. دیکھیے جو بیٹا بلاکر ہوتی ہے موسٹلی وہ ڈرگس ہوتی ہے جو ہم کارڈک کے لیے، ٹھیک ہے، یہ اس فنکشن کے لیے ہم دیتے کارڈک یا کڈنی، جتنے بھی سسٹمز ہیں ہمارے پاس سینسیٹیو، اس کے لیے ہم یہ بیٹا بلاکر یوز کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ پروپانول جب ہم یوز کرتے ہیں نا تو یہ کس چیز کی مینیفیسٹیشن آ جاتی ہے اس میں، تو بیٹا بلاکر ہم اس ٹائم یوز کریں گے جب آپ کی تھائرائڈ گلینڈ ہائپر ہو جائے اور ایکسٹریم ہائپر ہو جائے، مین تھائروٹاکسیکوسس اکر ہوتی ہے. تو جب تھائروٹاکسیکوسس اکر ہوتی ہے تو یہ سمپیتھیٹک اوور ایکٹیویٹی شو کرے گا. تو جب سمپیتھیٹک ایکٹیویٹی شو کرے گا، مین فار ایگزامپل پالپیٹیشن، گھبراہٹ ہوں گی آپ کی، ٹریمر مطلب وہ وائبریشن ہینڈ کا ہوگا، یا وہ جگہ آپ کو سینس نہیں ہوگی، نروسنس ہوں گی، سویٹنگ وغیرہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہے کہ ان ایڈیشن دے ریڈیوس، جب ہم یہ دیتے ہیں نا تو ریڈیوس کر لیتے ہیں یہ پریپریل کنورژن آف دا T3 T4 ٹو T3. تو جب ہم یہ بیٹا بلاکر دیتے ہیں جو پیریپریل بلڈ جو سیلس ہوتی پیریپریل سیلس، ٹھیک ہے، پر لیگز میں ہو گیا، ٹھیک ہے، تو وہاں اس کی سیلز میں انہیبٹ ہو جاتی ہے. نارملی وہ T4 جو ہے T3 میں کنورٹ کر لیتے ہیں اور میٹابولزم اس سیل کے لیے یوز کر لیتے ہیں. لیکن پھر جب یہ بیٹا بلاکر دیتے ہیں تو پھر وہ کنورژن نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، سمجھ گئے اسٹوڈنٹس، پیریپریل میں. تو بیٹا بلاکر آر یوز از ہائپر تھائرائڈزم ان دا فالوئنگ سچویشن. تو بیٹا بلاکر جب ہم ہائپر تھائرائڈزم کے لیے یوز کرتے ہیں تو یہ سچویشن ہے. سب سے پہلے جو سچویشن ہے کہ وائل اویٹنگ ریسپانس ٹو ہائپو کے پروپائے تائرو یوراسیلز اور کاربامیزول، ٹھیک ہے. تو یہ ہم کہ یہ اویٹنگ رسپانس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں، مطلب جو پروپائے تائروسیل ہوتی ہے نا یا کاربامیزول، تو یہ دونوں ایز اے بیٹا بلاکر ہم یوز کرتے ہیں. اور ایک ہمارے پاس پروپانول بھی ہے، ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس یہ ہے کہ مطلب یہ جو کاربامازول اور پروپائل تھائروسل ہے تو یہ تھوڑا ٹائم لیتے ہیں پھر وہ ایک کرتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے. ٹھیک ہے. پھر کہ along with iodide for free operative preparation before sub total thyroidectomy. ٹھیک ہے. تو یہ ہم کس ٹائم دیتے ہیں کہ جب ہم ایک پرسن کے لیے تھائرائیڈیکٹومی کرواتے ہیں, مطلب جو تھائرائڈ گلینڈ ہوتی ہے اس کو ریموو کر لیتے ہیں سرجری کے تھرو. تو سرجری سے پہلے ہم یہ کیا دیتے ہیں, آیوڈائڈ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. آیوڈائڈ اس لیے دیتے ہیں تاکہ اس کو جب وہ تھائرائڈ گلینڈ مطلب نارمل میں آ جائے, اس کو وہ اپنے لیے T3 رپورٹ جب بناتے ہیں نا تو اس میں تو کوئی بھی کمی واقع نہیں ہوتی. تو اس لیے ہم زیادہ آیوڈین دیتے ہیں تاکہ بعد میں اس کو ایک ڈیفیشنسی نہ ہو آیوڈین کی. ٹھیک ہے. تو اس لیے یوز کر دیتے ہیں بیٹا جو آیوڈائڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پری آپریٹو. پھر تھائروٹاکسک کرائسس, مطلب جب تھائروٹاکسیکوسس ہو جاتی ہے تو اس کرائسس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں بیٹا بلاکر تاکہ وہ کم ہو جائے. ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس یہ ہے مطلب اس کا یہ کہ بیٹا بلاکر جو پیریفیرل کنورجن ہوتے ہیں نا وہ سٹاپ کر لیتے ہیں. جب وہ سٹاپ کر لیتے تو زیادہ پروڈکشن تو نہیں ہوگا نا, پھر نارمل میں آ جائے گا. تو پروپانول کا جو ڈوز ہوتی ہے تو 1 to 2 mg سلو جو ہے آئی وی جو ہے میں بی فالو بائی دا 40 to 80 mg اورل. ٹھیک ہے. ان ایوری 6 hour. تو ایوری 6 hour جو ہے یہ ڈوز دینا ہے, لیکن جب آئی وی آپ دیتے تو آپ نے 1 to 2 mg دینا ہے. لیکن جو آپ لیتے ہیں مطلب اورلی تو اورلی آپ نے 40 to 80 mg لینا ہے. ٹھیک ہے. اس میں یہ ڈیفرنس اس لیے کہ اس کی بایو اویلیبلٹی ڈیفرنس ہے, کیونکہ اورل جو بایو ہے تو وہ کم ہے بنسبت آئی وی کے. آئی وی کا 100% بایو اویلیبلٹی ہے. جو ہم ڈرگز دیتے ہیں اسی اماؤنٹ میں ہی بلڈ سرکولیشن میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں کم نہیں ہوتی. لیکن جو اورل ہے اورل میں ڈرگز کم ہو جاتی ہے کیونکہ ایبزارپشن ہوتی ہے مختلف قسم کی چیزیں. ٹھیک ہے. پھر ہم آتے ہیں کہ تھائرائڈ کی جو اسٹروم ہے تو تھائرائڈ اسٹروم اس لیے کہ تھائرائڈ اسٹروم پریزنٹ ود ایکسٹریم سمٹم آف ہائپر تھائرائڈزم. مطلب جب ہائپر تھائرائڈزم بہت زیادہ ایکسٹریم میں چلے جاتے ہیں نا تو وہ جو افیکٹ شو کرے گا وہ ہمارے پاس کون سا تھائرائڈ جو اسٹروم ہوتی آ جاتی ہے. تو اس کے ٹریٹمنٹ آف دا تھائرائڈ اسٹروم از دا سیم ایز دیٹ فار ہائپر تھائرائڈزم. مطلب تھائرائڈ اسٹروم کے لیے جو ٹریٹمنٹ ہم کرے گا تو یہ سیم ایز ہائپر تھائرائڈزم کے لیے بھی ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہے کہ ایکسیپٹ دیٹ دا ڈرگز آر گیون ان ہائر ڈوز اینڈ مور فریکوینٹلی. مطلب ہم جلدی اس میں صرف یہ ایکسیپشن ہے کہ دونوں کے لیے ایک جیسے ڈوز یوز کرتے ہیں, لیکن جو تھائرائڈ اسٹروم کے ڈرگس ہوتی ہیں نا وہ تھوڑا زیادہ ہم دیتے ہیں اور ہم جلدی اس کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہے کہ بیٹا بلاکر سچ از دا میٹو پرولول. ٹھیک ہے. اینڈ پروپانولول. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک 2 ڈرگس ہے انالوگ سے, مطلب ایک دونوں کی کیا ہے کنورٹیو ہے. ٹھیک ہے. آر افیکٹو ان بلنٹنگ دا وائڈ اسپریڈ سمپیتھیٹک اسٹیمولیشن دیٹ اکر ان ہائپر تھائرائڈزم. تو ہائپر تھائرائڈزم کے ٹائم پہ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے, یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو زیادہ سے زیادہ جو ہم بیٹا بلاکر یوز کرتے ہیں وہ ہم پروپانول اور اسی طریقے سے زیادہ تر پروپانول یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس کی جو ادر ڈرگس ہے ٹھیک ہے تو وہ میٹو پرولول ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہم زیادہ جب ہائپر تھائرائڈزم کنڈیشن آ جائے اور سمپیتھیٹک جو اسٹیمولیشن جب ہو جاتی ہے نا, سمپیتھیٹک جو زیادہ جلدی ٹھیک ہے اس کی میکینزم میٹابولزم ہو جاتی ہے, تو اس ٹائم جو ہے یہ 2 ڈرگز پروپانولول اور میٹوپرولول یہ ہم یوز کراتے ہیں. تو یہ تھائرائڈ اسٹروم بھی اسی طریقے سے ہے نا, کہ تھائرائڈ اسٹروم جو ہوتی ہے یہ ہم کس چیز کے لیے یوز یہ زیادہ تھائرائڈ کی وجہ سے, کیونکہ تھائرائڈ کی جو گلینڈ ہے وہ ہائپر ایکٹیو ہوا ہے, اس لیے ہم یہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہم نے تھائروٹاکسیکوسس کی بات کی. ٹھیک ہے. تو
یہ سب کے سب ڈرگس تھے. یہ ڈرگس بہت زیادہ امپورٹنٹ تھے KMU کے پیپر کے لحاظ سے بھی، اور اس طریقے سے آپ نے یاد رکھنا ہے. اگر آپ KMU نوٹس نیچر احمد پہ نہیں ہو تو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ نئی آنے والی نوٹیفیکیشن کی بر وقت پہنچ جائے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے C پارٹس کمپلیٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے.